الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر صحابہ نے اپنی زندگیوں میں، تابعین، علماء و فقہاء نے اپنی سوانح میں اور ساری امت نے ایک چیز ہمیشہ سکھائی ہے کہ مسلمان اپنے دعوے ایمانی میں اگر وہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بات بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان سے محبت رکھے، ان کی عزت، ناموس، ان کا ادب و احترام اپنے دل و جان سے زیادہ کرے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان تو کہے، اللہ کو بھی مانے، اللہ کو ایک بھی مانے، اسلام کو بھی مانتا ہے، اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ نبی کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ اور چلو اگر اس نے نبی کو مان بھی لیا مگر وہ نبی کی عزت و تعظیم نہیں کرتا، ان کا ادب و احترام نہیں کرتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اس کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اس کے تمام ذات و صفات کے ساتھ جیسا وہ حامل ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی پر جس طریقے سے ایمان لانا ضروری ہے ایسے ہی اللہ کے نبی کی تعظیم کرنا، ان کے ذات اقدس کی حرمت کرنا، اس کی عظمت کرنا،
اللہ کے نبی کے نام کی، ان کے کاموں کی، ان کے حرکات و سکنات کی، ان سے جڑی ہر ایک چیز کی عزت و احترام کرنا بھی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر ان چیزوں میں کمی رہ جائے تو وہ انسان کافر ہے، صریح طور پر وہ مسلمان کے زمرے میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے، مگر اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر، ان کی عزت و تعظیم کے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم میری اطاعت چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایمان والے بنو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی سے محبت رکھو۔ اگر نبی سے محبت ہوگی تو مجھ سے محبت ہے، اگر نبی کی پیروی ہے تو میری پیروی ہے، اگر نبی کے سنتوں پر عمل ہے تو میرے احکامات پر عمل ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے، یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ساری دنیا کے لوگوں سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تم چاہے نام عبداللہ رکھ لو، نام عبد الرحمن رکھ لو، نام شعیب رکھ لو، موسیٰ و عیسیٰ رکھ لو، چاہے نام اپنا تم محمد رکھ لو، مگر تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے والدین سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے بیوی بچوں سے زیادہ، اس کے رشتہ داروں سے زیادہ، سب سے زیادہ میں جب تک اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں بتلا دیا کہ نبی کی محبت ایمان کی علامت ہے، نبی سے بغض کفر کی علامت ہے، نبی کی تعظیم ایمان کی علامت ہے، نبی کی بے حرمتی بے عزتی کرنا کفر کی علامت ہے، نبی کی ذات کی قدر و قیمت کرنا، اس کو بڑا اور اونچا ماننا، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالنا، انگلی اٹھانا، یہ کافر اور بدترین شخص کی نشانی ہے۔ کوئی بھی ایمان والا اگر اپنی زندگی میں چاہے وہ بڑے بڑے حج کر لے، چاہے وہ بڑے عمرے کر لے، سارا رمضان کے روزے رکھے، بلکہ پورا سال روزوں میں گزارتا ہو، عبادت و بندگی میں 24 گھنٹے اس کے لگ رہے ہوں، وہ ساری اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر رہا ہو، اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے نبی کی ذات پر شک و شبہ ہو، اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں کچھ کمی آ جائے، ان کی عزت کی کچھ کمی اس کے رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل میں آ جائے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج کل کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں، مجھ سے زیادہ دنیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حالت بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے، جسے حدیث میں کہ قیامت کے قریب زمانہ ایسا ہوگا کہ انسان صبح اٹھے گا، ایمان کے ساتھ صبح کرے گا، شام ہونے تک وہ کافر ہو جائے گا۔ کوئی انسان شام جب سوئے گا، اس کی شام ایمان کے ساتھ ہوگی، مگر وہ صبح اٹھتے اٹھتے کفر کی حالت میں ہوگا۔ آج طرح طرح سے الگ الگ ڈھنگ اور طریقوں کے ساتھ مسلمانوں کے ایمان سے کھیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایمان والے کا ایمان سلب کرنے کی، چھیننے کی، ختم کرنے کی کاوشیں ہیں، بڑے بڑے پلاننگ منصوبے چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایمان والوں کے ایمان کو چھینا جا سکے۔ ہمارے ملک کے اندر جہاں پر
لا اینڈ آرڈر کا قانون چلنا چاہیے تھا، حکومت ہونی چاہیے تھی، وہاں پر دہشت گردی اور غنڈہ گردی کا قانون چل رہا ہے۔ گائے کے گوشت کے نام پر، لو جہاد کے نام پر، داڑھی رکھنے کے نام پر، ٹوپی رہنے کی وجہ سے، داڑھی رکھنے کی وجہ سے، جبہ اور شرعی اسلامی لباس ہونے کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے بہانے پر غنڈہ گردی کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو اس کی ویڈیو بنا کر پھیلا کر مسلمانوں کو ڈرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور جہاں جس ملک میں امن کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ، پوری امن اور شانتی کے ساتھ اگر کوئی شخص دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے تو اسے دہشت گرد بول کر، مجرم بنا کر، ملزم بنا کر اسے اٹھا کر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ کچھ دن پہلے کی بات، حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے بارے میں آپ تمام حضرات جانتے ہیں، عالمی شخصیت، اور کوئی انسان اب تک ثابت بھی نہیں کر سکا کہ حضرت نے کسی کو جبراً اسلام میں داخل کروایا ہو۔ پورے امن و سلامتی کے ساتھ ہر ایک کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن، بھارت کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہاں پر رہنے والا ہر ایک انسان اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے، اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کرنے میں وہ آزاد ہے، اپنے مذہب کی عبادتیں کرنے میں وہ آزاد ہے، جس میں کسی دوسرے مذہب پر کیچڑ نہ اچھالا جائے، کسی دوسرے مذہب والوں کو تکلیف نہ پہنچے، کسی دوسرے مذہب والوں کے اخلاق کو یا ان کے عبادتوں کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اس طور پر اگر دعوت و تبلیغ کوئی کرنا چاہے تو کرنے کی اجازت ہے۔ یہ حق ہمارا خود، ہمارا آئین اور ہمارا کانسٹیٹیوشن ہر ایک ہندوستانی کو دیتا ہے۔ مگر آپ تمام جانتے ہیں کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ کس طریقے کا ظلم ہوا کہ صرف الزام کی وجہ سے، شک کی بنا پر اٹھا کر حضرت کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور اب مہینے گزرتے جا رہے ہیں مگر کوئی چیز وہاں پر ثابت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس طریقے کے حالات اب ہندوستان کے اندر بنائے جا رہے ہیں۔ جو مسلم طبقے ہیں، اقلیتی طبقے ہیں، خصوصاً اس کے اندر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان اگر بھولے سے بھی، انجانے میں بھی کوئی بھی بات کانسٹیٹیوشن کے خلاف کہہ دے، سیکولرزم کے خلاف کہہ دے، یا کسی حکومت کے خلاف کہہ دے، کسی طبقے کے خلاف کہہ دے، تو وہ انسان مجرم ہے حکومت کی نگاہ میں، اور وہ فوراً سے بھی پہلے وہ سلاخوں کے پیچھے پایا جاتا ہے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے کفار غیر مسلم ہیں، جو مسلم دشمن طاقتیں ہیں، جن کی حکومتیں اب پائے اقتدار میں ہیں، ان لوگوں کی ویڈیوز خواہ مخواہ کی جاری ہوتی رہتی ہیں، جس کے اندر شرپسند باتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ ہمارا جو سیکولرزم ہے، جو اصل ہماری طاقت اور ہماری جڑ ہے، مضبوطی ہے، اس کو توڑنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، مگر ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی تک نہیں ہوتی۔ اور انہی شیطانوں کی فہرست میں، انہی اللہ کے دشمنوں کی فہرست میں آج کل ایک شخص جس کا چرچا بہت چل رہا ہے، وسیم رضوی کے نام سے چل رہا ہے۔ آپ حضرات نے اس کے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، اس کے کارنامے سنے ہوں گے۔ بہت دن پہلے جب بابری مسجد کے مقدمات چل رہے تھے، بابری مسجد پر مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنا دعویٰ دائر کیا، کیس ڈالا، جمعیت نے سارے مسلم تنظیموں کی جانب سے کیس لڑا کہ بھئی یہ مسجد، بابری مسجد کی زمین مسلمانوں کی ہے، یہاں پر مسجد تھی، مسجد بننی چاہیے تھی۔ کرسچنوں نے اپنا کیس ڈالا، غیروں نے اپنا کیس ڈالا۔ اس میں یہ وسیم رضوی شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھا، سابق چیئرمین، اس نے بھی ایک کیس ڈالا کہ نہیں یہ شیعہ کی مسجد ہے۔ اور پھر اس اپنے اندر زہر پالنے والے اس شیطان نے، اس کافر نے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو قرآن کے اندر تحریف کرے، وہ صریح طور پر کافر ہے، چاہے وہ نام کچھ بھی رکھ لیں۔ اس نے یہاں تک بات کہتی تھی کہ ہم بابری مسجد کو غیروں کے سپرد کرتے ہیں، مسلمان اس کے بارے میں کوئی حق اپنا جتانا نہیں چاہتے۔ کسی مسلمان نے یہ بات مانی نہیں تھی، کہی نہیں تھی، اس نے اپنی جانب سے سارے مسلمانوں کی طرف سے کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا کہ ہم زمین دینے کے لیے تیار ہیں۔
حالانکہ مسجد کے بارے میں یہ حدیث ہے، یہ فرمان نبوی ہے کہ ایک جگہ اگر مسجد بن جائے قیامت تک وہ زمین، وہ حصہ مسجد کہلائے گی، چاہے اس پر لوگ کچھ بھی بنا لیں، چاہے اس پر لوگ کچھ بھی بنا لیں، اپنے گھر بنا لیں، مندر بنا لیں، چرچ گردوارے بنا لیں، جو کچھ بھی وہ تعمیر کر لیں، مگر مسلمانوں کے لیے وہ جگہ مسجد کی مسجد ہے اور مسجد ہی کی جگہ رہے گی۔ اگر اس شیطان کے یہی کارنامے، کچھ دن پہلے قرآن کے بارے میں اس نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ قرآن غلط ہے، یہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، یہ قرآن عام انسانوں کو مارنے کی تعلیم دیتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لاکھ بار اللہ کی پناہ کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اسلام جس کا نام ہی امن اور سلامتی پر ہے، شانتی پر ہے، قرآن مجید جہاں پر امن کی دعوت دیتا ہے، حقانیت کی دعوت دیتا ہے، اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالنا چاہیے کہ 26 آیتوں کی وجہ سے مسلمان اتنے کٹر اور تشدد کی زندگی گزارتے ہیں۔ خود مسلمان ہو کر، خود قبیلے کا ہو کر، خود قوم کا ہو کر، قوم کی ناک کٹانا، قوم کی عزت اچھالنا اس کا پیش چکا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ تمام چیزیں ہوتی رہی، جہاں کچھ مسلمان اپنی کوششیں کر رہے تھے وہ کرتے رہے، کسی نے احتجاج کی ریلیاں نکالی، کسی نے میمورنڈم پیش کیا، کسی نے FIR درج کروائے، مگر اب کچھ دن پہلے کی بات ہے، 3-4 دن پہلے کی بات، کہ اس کافر ملعون بدبخت نے، حرامی النسل نے، کہ جو اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرے وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا، اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب لکھی محمد کے نام سے، اور یہ شخص اس محمد نامی کتاب کا اجرا کروانے کے لیے ایک مندر میں جاتا ہے اور ایک مندر کے اندر اس کتاب کا اجرا کرواتا ہے، اور یہ شیطان ملعون کہتا ہے کہ اس کتاب کو میں نے سیرت کی 300 سے زائد کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد میں نے کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر محمد کے سارے حقیقتوں کو، ان کی ساری سچائی کو میں نے کھول کر پیش کر دیا۔ اور جب اس کتاب کے بارے میں اس سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایسے گستاخانہ الفاظ اس کمینے نے کہے ہیں کہ کہتے ہوئے بھی ہماری زبان لرز جائے، مسلمان کے کان پھٹ جائیں، دل دہل جائے، ایسے نازیبا الفاظ اللہ کے نبی کے شان میں اس نے کہے، بلکہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ محمد پیغمبر ہی نہیں، اللہ کے نبی کے کیریکٹر پر اس نے کیچڑ اچھالا، بلکہ اس کتاب کا جو فرنٹ پیج اس نے بنایا اس کے اندر ننگی عورتوں کا اس نے فوٹو اس کے اندر لگایا۔ کہہ نہیں سکتے، ہم اپنی زبان سے بول نہیں سکتے، سنتے ہوئے کانوں سے خون نکل آ جائے، ایسے الفاظ اللہ کے نبی کی شان میں یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن دفعہ نمبر 25 سے لے کر 27 تک 3 دفعات مذہب کے بارے میں ہے، اور اس کے اندر صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ جس مذہب پر بھی عمل کرنے والا ہو، دوسرے مذہب والوں پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، دوسرے مذہب کے پیشواؤں پر یا ان کے خداؤں پر کیچڑ نہیں اچھال سکتا، کسی پر انگلی اٹھانے کا کسی کو حق نہیں ہوگا، کسی کی دل آزاری کرنے کا، انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے ان کے مذہب کے خلاف کوئی بات کہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اتنے قوانین ہونے کے باوجود، آئین ہونے کے باوجود، دفعات ہونے کے باوجود، آج بھی وہ شیطان آزاد ہمارے ملک میں گھوم رہا ہے۔ مسلمانوں، ایمان 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 جو ہمارا ہونا چاہیے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایمان مر چکا ہے، ہمارے رگوں میں خون نہیں پانی دوڑ رہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قوم، وہ امت کا مر جانا بہتر ہے جس کے سامنے اس کے نبی کی گستاخی ہو اور وہ قوم زندہ رہ جائے۔ آج ہم زندہ ہیں، روزانہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون کی انسان سے ہم لے رہے ہیں، اچھے خاصے دن ہمارے گزر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن زندہ گھوم رہے ہیں۔ ہمارے لیے مر مٹنے کی بات ہے
کیا اتنا ہمارا ایمان مر چکا کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی اور ہم کچھ بولیں بھی نہ، ہم کچھ کرنے کے لیے کھڑے بھی نہ ہوں؟ کارروائی ہو سکتی ہے، قانونی طور پر باقاعدہ اس کے اوپر FIR درج کروایا جا سکتا ہے، اسے گرفتار کروانے کے لیے باقاعدہ احتجاج کیا جا سکتا ہے، ریلیاں نکالی جا سکتی ہیں کہ جو نبی کی شان میں اتنے بڑے گندے الفاظ کہیں اور وہ بھی ایک مسلمان ہو کر وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہوئے ایسا کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کے تکلیف پہنچانے کی کوشش میں ہے، بلکہ الیکشن نزدیک آنے والے ہیں تو وہ اس کے نزدیک ایسے حرکات کرے، مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی، بھڑکانے کی کوشش کرے، یہ یہاں کے سیکولرزم کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس کے خلاف تو سب سے پہلے کارروائی ہونی چاہیے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے، اس سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ بھی ہیں، محلے میں دوسرے لوگ بھی ہوں گے، شرابی کبابی بھی ہوگا، جا کر اس سے آپ یہ کہہ دیں کہ نبی کی شان میں تھوڑی گستاخی بھی کر لیں، شرابی ہے، زانی ہے، کبابی ہے، مگر نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنا گویا کہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ قرآن مجید کے اندر واقعات ہیں، آیات ہیں، احادیث بھری پڑی ہیں اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ واجب القتل ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اب تک قتل کیا جا چکا ہوتا۔ میرے عزیزوں، یہ بات دل کھول کر سنیں، کان نہیں دل کھول کر سنیں، اپنے دل میں مضبوط پیوست بٹھا لیں کہ مسلمان زندہ ہوں اور مسلمانوں کے سامنے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے، سوچیں قیامت حوض کوثر پر ہم جائیں گے، اللہ کے نبی پانی پلا رہے ہوں گے، آب کوثر ہمارے ہاتھ میں دیتے ہوئے اگر اللہ کے نبی ہم سے یہ پوچھ لیں کہ تجھ تک ایمان پہنچانے کے لیے، تجھ تک دین پہنچانے کے لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو میں نے شہید ہونے کے لیے چھوڑ دیا، اپنے نوازوں کو میں نے شہید ہونے کے لیے چھوڑا، میرے صحابہ قتل ہوئے، شہید ہوئے، تجھ تک دین پہنچانے کے لیے یہ ساری قربانیاں ہوئی، تیرے سامنے میری شان میں گستاخی ہوتی رہی، اور تم کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس کہ اللہ کے نبی اگر سوال کرتے، اگر ہمارا گریبان پکڑ لیں کہ تو ایک مسلمان تھا، میری محبت کے دعوے کرتا تھا، قرآن پر ایمان کے دعوے کرتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، مجھے مانتا تھا، قرآن اور شریعت کو ماننے والا، تو نے اس بارے میں کیا قدم اٹھایا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جب دین مکمل ہوا، شریعت مکمل ہوئی، اس کے بعد اگر کوئی بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم رسید کروایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے قتل کروایا گیا ہے۔ کعب اشرف کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی شخص تھا، یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کیا کرتا تھا، بڑی گستاخی، بہت گستاخانہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی گستاخی میں اشعار پڑھتا تھا، باندیوں کو رکھتا ان سے اشعار سنتا تھا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی جتنی ہو سکی اتنی کرنے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ غزوہ ہوا، جب اسے پتا چلا کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی اور کفاروں کو ناکامی ان کے مقدر ہوئی، تو شخص مکہ گیا اور وہاں پر جا کر جو لوگ ناکام ہو کر آئے تھے کفار مکہ، انہیں تسلی دینے لگا، انہیں کہتا تھا کہ تمہارا دین تم سب اچھے، محمد کا لایا ہوا دین بڑا بدترین دین ہے، تم لوگ نیک لوگ ہو، محمد اور اس کے ساتھ ہی بڑے بدترین لوگ ہیں۔ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی شان میں، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مدینے کا وہ شخص تھا، مدینے کے اندر مسلمان عورتوں کو چھیڑنے کے لیے وہ اشعار کہا کرتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی نافرمانی اور اس کی گستاخی حد سے آگے بڑھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ کون ہے جو ہماری جانب سے، اللہ اور رسول کی جانب سے کعب بن اشرف سے بدلہ لے سکے؟ کعب بن اشرف سے بدلہ لینے کے لیے تم میں سے کون تیار ہے؟
تو حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان کی تعریف اللہ کے نبی نے بے حد فرمائی، بے شمار ان کی تعریف فرمائی، بلکہ فرمایا کہ محمد ابن مسلمہ جنتی ہیں، بلکہ رہتی دنیا تک اگر کوئی گستاخ نبی کی گردن اڑاتا ہے، اگر کوئی گستاخ نبی کو جہنم رسید کرتا ہے، اس کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ تیار ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں جا کر کعب بن اشرف کی گردن لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، فرمایا کہ ہاں مجھے یہ بات پسند ہے۔ تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ہمت اور طاقت دے اور مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں کچھ ایسی ویسی باتیں کہہ کر اس کا بھروسہ جیتوں، تاکہ مجھے موقع ملے اور میں اس کی گردن اڑا سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ محمد ہیں، یہ ہم سے بار بار صدقہ مانگتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ مانگتے رہتے ہیں، اب پیسے نہیں ہیں، میں تم سے قرض لینے آیا ہوں، کچھ مجھے قرض دے دو، تم مجھے قرض دو، میں تھوڑے دن میں لوٹا دوں گا۔ تو کعب بن اشرف ان کے سامنے پھر نبی کی گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں پہلے نہ کہتا تھا کہ محمد تمہیں لوٹنے آئے ہیں، دیکھو آخر تم ان سے اکتا کر تم ان کا پیچھا چھوڑ دو گے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی اجازت لے کر آئے تھے کہ کچھ ایسی باتیں کہہ کر اس کا بھروسہ جیتنا ہے، اس کا بھروسہ جیتنے کے لیے ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر اس سے وقت لے کر گئے کہ میں شام کے وقت آتا ہوں، رات کے وقت آ کر اپنا قرضہ لے کر جاؤں گا، تم مجھے دینا۔ تو شیطان یہ کہنے لگا کہ اچھا ایک کام کرو، قرضہ تو میں دوں گا، کوئی چیز گروی رکھ دو۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا تم کیا چیز گروی رکھوانا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اپنی عورتوں کو گروی رکھو۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھائی تم تو بڑے خوبصورت جوان ہو، عرب کے مشہور خوبصورت ہو، اگر ہماری عورتیں تمہارے پاس آئیں گی، ان کی نیت اگر بدل جائے ہماری عورتوں کی تو ہمارا نقصان، ہم عورتوں کو نہیں رکھ سکتے۔ کہنے لگا کہ اچھا اپنے بچوں کو گروی رکھ لیں۔ کہنے لگا کہ بھائی اگر بچوں کو گروی رکھ دیں تو آگے چل کر ہمارے بچوں کے لیے وہ گالی بن جائے گی کہ کچھ روپیوں کے لیے تمہارے والدین نے تمہیں گروی رکھ دیا تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا چلو اپنے ہتھیار ہی گروی رکھ دو۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اب ٹھیک ہے، ہم ہتھیار گروی رکھ سکتے ہیں۔ ہتھیار چونکہ کام کرنے کے لیے چاہیے تھے، انہوں نے اس کے پاس ہتھیار گروی رکھے اور شام میں آنے کا وعدہ فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ وہ شام میں گئے، اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر گئے، رات کا وقت تھا، جا کر آواز لگائی، کعب بن اشرف آیا اور خوش ہوتا ہوا آیا کہ میرا کوئی ساتھی ہے۔ اسے پتا تھا کہ محمد ابن مسلمہ نے میرے ہاں میں ہاں ملائی ہے، بھئی میرا ساتھی آیا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ اس پکارنے والے کی آواز میں خون کی بو آ رہی ہے، اس کی نیت مجھے صحیح نہیں لگتی۔ تو کہنے لگا کہ نہیں محمد ابن مسلمہ ہیں، صبح بھی آ کر مجھ سے بات کر کے گئے تھے۔ اور ان کے ساتھ حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ تھے، جو اس کعب بن اشرف اس کافر کے رضاعی بھائی، دودھ پیتے بھائی تھے۔ تو کہنے لگا کہ میرا بھائی ہے اور اس کے دوست ہی آئے ہیں۔ گیا باہر، چادر اوڑا ہوا تھا، خوشبو سے معطر تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں جا کر اس کے قریب جاتا ہوں، اس کی گردن کو مضبوطی سے میں پکڑ لوں گا۔ اس کی گردن جب میں مضبوطی سے پکڑ لوں اور تمہیں محسوس ہو جائے کہ میں نے اس کو قابو کر لیا، پھر تم اس کا کام تمام کر دینا۔ تو پھر انہوں نے ایک کھیلا بنایا، کہنے لگے کہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ ہاں میرے پاس عرب کی وہ عورت ہے جو 24 گھنٹے خوشبو سے معطر رہتی ہے، جو عرب کی سب سے خوبصورت ہے، اپنی شیخیاں بگارنے لگا۔ پھر انہوں نے بہانہ بنایا کہ اچھا میں تیرے سر کی خوشبو سونگھنے چاہتا ہوں۔ گئے، سونگھے، ان کے ساتھیوں نے بھی سونگھا۔ پھر دوسری مرتبہ ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ اب کی بار میں پکڑنے والا ہوں، تم بھی تیار رہنا۔ اور پھر کہا کہ میں اور ایک مرتبہ آپ کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں۔ آپ سردار، اتنی اچھی خوشبو، بڑا چڑھا کر باتیں کی اور خوشبو سونگھنے کے بعد اس سے زور سے پکڑا اور ساتھیوں نے کام تمام کر دیا۔ آخر رات کا وقت ہونے لگا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا
ان ساتھیوں کے چہروں کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا افلا افلحت الوجوہ، یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے کامیابی دنیا اور آخرت کی حاصل کر لی۔ ان صحابہ نے جواباً کہا کہ یا رسول اللہ ووجھک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے پہلے تو آپ کا چہرہ کامیاب ہو، پھر ہم کامیابی کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غدار، اس کافر کے قتل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا اور ان تمام ساتھیوں کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ایسے بے شمار واقعات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بڑے نرم صحابی، سارے صحابہ اگر سختی پر اتر جائیں مگر ابو بکر وہ شخصیت ہیں جو کبھی سختی نہ کریں۔ جنگ بدر کا واقعہ، جنگ بدر کے قیدی ہیں، تمام کے تمام قیدی مسجد نبوی میں آئے، سارے صحابہ کی ایک رائے تھی کہ تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کا رعب و دبدبہ کفار پر آ جائے۔ انہوں نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے، ہم بدلے میں انہیں قتل کریں گے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پوچھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پتا تھا کہ ہمارے ساتھیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، ہمارے بھائیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فدیہ لے کر ان کی جان بخش دیں۔ اتنے نرم صحابی، اور اللہ کے نبی نے ان کی رائے کو مانتے ہوئے جب انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی ما کان للنبی ان یکون له اسری حتی یسکن فی الارض، کہ نبی کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ کفار جب قیدی آئے تو انہیں ایسے ہی فدیہ لے کر چھوڑ دیں، کہ اللہ کا بھی یہ حکم تھا کہ انہیں قتل کریں، مگر آیتیں بعد میں نازل ہوئی تھی، انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ اتنے نرم دل صحابی، اتنے نرم دل، کبھی زندگی میں شریعت کے معاملے کو چھوڑ کر اپنے ذاتی معاملے میں، اپنے کسی کاروباری معاملے میں کبھی کسی شخص پر غصہ انہوں نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دور سنبھالی، سب سے پہلی جو جنگ ہوئی مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے ایک جماعت بھیجی۔ 8 سے 10 دن تک اس کی جنگ چلی، سفر کے علاوہ روزانہ خبر پہنچتی تھی کہ آج اتنے صحابہ شہید ہوئے، آج اتنے صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روزانہ صحابہ کی شہادت سنتے تھے، مگر صبر کرتے تھے کہ جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے، صحابہ کی جانوں سے بڑھ کر نبی کی شان ہے، صحابہ کی جانوں سے بڑھ کر نبی کی شان، بلکہ اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر، اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ صرف حفاظ کرام شہید ہو گئے، قرآن کے حافظ 1200 اس کے اندر شہید ہوئے، اس کے علاوہ اور بے شمار صحابہ شہید ہوئے، مگر اللہ نے فتح عطا فرمائی اور مسیلمہ ابن کذاب قتل ہوا، تب جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جان میں جان آئی کہ مسلمان زندہ ہو اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے، اس سے اچھا ہے کہ مسلمان موت کے گھاٹ اتر جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ عنہ، حضرت عمیر ابن عدی، اگر کوئی شخص پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی محتاجگی ہوتی ہے، تو اس کی غیبی مدد کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں۔ ہر انسان کی غیبی مدد کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کون کرے؟ مگر یہ صحابی ایسے ہیں کہ اسماء بنت مروان ایک عورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی۔ انہیں جب پتا چلا تو انہوں نے اللہ سے منت مانی، نظر مان لی کہ یا اللہ، اگر اللہ کے نبی اس وقت بدر میں گئے ہوئے تھے غزوے کے لیے، جب نبی اگر زندہ لوٹ کر آ گئے، اگر نبی زندہ لوٹ کر آ گئے تو میں اسماء بنت مروان کو قتل کر دوں گا۔ یہ نبی کی شان میں گستاخیاں کرتی ہیں، اشعار پڑھتی ہیں، نبی کی شان میں ہجو کرتی ہیں۔ الغرض جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اللہ کے نبی کو بتلایا نہیں، جتایا بھی نہیں، بلکہ گئے اور ایک موقع تلاش کیا، اس کے گھر میں گھسے، اسے جہنم رسید کر دیا۔ صبح فجر کی نماز میں خاموشی سے حاضر، کچھ آ کر نبی کے سامنے بتایا بھی نہیں، کیا بھی نہیں، آ کر شان بھی نہیں کر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو میں نے مار دیا، نہیں، خاموش ہیں۔
فجر کی نماز ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیر کر جیسے ان کا چہرہ دیکھا، سلام پھیر کر سوال یہ تھا اقتلت بنت مروان، کیا تم نے بنت مروان کو، اسما کو قتل کر دیا؟ یہاں پر انہوں نے قتل کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری فرشتوں کے ذریعے اپنے نبی کو بھیج دی کہ تمہارے دشمن کو عمیر ابن عدی نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا اقتلت بنت مروان، کیا تم نے اسما بنت مروان کو قتل کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہتی تھی، آپ کی ہجو کرتی تھی، آپ کی بے عزتی بے حرمتی کرتی تھی، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوا، یا رسول اللہ میں نے اسے قتل کر دیا، یا رسول اللہ کیا اس کے بدلے میں کوئی کفارہ قصاص مجھ پر واجب ہوگا، کیا مجھے دیت دینی پڑے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خون تم پر حلال تھا، اس کا خون کرنا تم پر حلال تھا۔ پھر آگے الفاظ سنے، یہ الفاظ سننے کے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ان کی طرف مخاطب ہو کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غیبی مدد کی ہو تو تم عمیر ابن عدی کو دیکھو، جس کی غیبی مدد سارے انسانوں کی اللہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی غیبی مدد کرنے والا عمیر ابن عدی ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو قتل کیا۔ نبی کی شان میں گستاخی ایک لمحے کے لیے قابل قبول نہیں ہونی چاہیے۔ الغرض اب یہاں پر جو حالات ہیں اور ملک کے جو حالات ہیں، اس اعتبار سے کوئی بھی جوشیلا قدم اٹھانا، کوئی بھی بیوقوفانہ قدم اٹھانا یہ ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا، بلکہ ملک کے قانون کے اعتبار سے جو کارروائی ہم کر سکتے ہوں ضرور کریں۔ میں تمام کمیٹی والوں سے یا جو بھی اپنی طاقت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جا کر اس شیطان ملعون کے متعلق باقاعدہ FIR درج کروائیں، اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ نکلوائیں، جہاں کہیں بھی ہو سکے، جتنے پولیس اسٹیشنوں میں ہو سکے جا کر اس کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا ایمانی جذبہ اس کی دعوت دیتا ہے۔ اگر اتنی بھی سکت ہم میں نہیں، اتنی بھی طاقت ہم میں نہیں، تو جان لیں کہ ہمارے اندر ایمانی جذبہ مر چکا ہے۔ ہم صرف ووٹر لسٹ میں مسلمان رہ گئے، دل سے ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ مسلمان کے لیے بات ضروری ہے کہ جب اس کے نبی کی شان میں گستاخی ہو جائے تو مسلمان راستوں پر نکل آئیں، کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیں، بیوی بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی، سکون کی ساتھ ان پر حرام ہو، گھر بار لٹ جائے، کاروبار ختم ہو جائے، سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اپنا وقت نکال کر یہ کام ضرور کریں کہ جا کر FIR درج کروائیں، اور اس نے جو کتاب نکالی ہے محمد کے نام سے، جس میں پورے واہیات الفاظ ہیں، نبی کی شان میں گستاخی سے وہ کتاب بھری پڑی ہے۔ قرآن اس نے ایک شائع کیا کہ 26 آیتوں کو نکال کر اپنی جانب سے قرآن اس نے بنا دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ جو قرآن کی ترتیب ہے وہ غلط ترتیب ہے، میں نے صحیح ترتیب بنائی ہے۔ اس شیطان پر گویا کہ بڑے شیطان نے الہام کیا ہوگا طریقے کو، اس کے کتابوں کو بیان کرنے کے لیے باقاعدہ FIR درج کروائیں۔ اگر ہو سکے، اگر طاقت ہے، اللہ نے اگر اتنی قوت دی ہے، سمجھداری دی ہے، تو کورٹ تک اگر جا سکتے ہیں تو ضرور جائیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جگہ جگہ پر کچھ مسلمان کر رہے ہیں، اگر سارے مسلمان مل کر کھڑے ہو کر یہ چیز کریں تو انشاءاللہ وہ کتاب شائع ہو چکی ہے، جگہ جگہ پر وہ کتاب مل رہی ہے، عام طور پر لوگوں کے اندر وہ کتاب پھیل رہی ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو اور اس طریقے عام طور پر ہو، یہ ہمیں برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اگر ہم مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ کتاب بیان بھی ہو سکتی ہے، اور یہ شیطان ذلیل مردود کافر یہ سلاخوں کے پیچھے بھی جا سکتا ہے، اور جو قانونی کارروائی ہونی ہے اس کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ لہذا آپ تمام سے گزارش ہے، ادباً گزارش ہے کہ اپنی طاقت کے بقدر جو کچھ ہو سکے اس کے لیے ضرور قدم اٹھائیں، اور یہ بات جان لیں کہ لمحے بھر کے لیے اگر ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی آ جائے، اگر کوئی بھی یہ کام کرتا ہے تو وہ ایمان سے خارج ہے،
وہ کافر ہے، وہ ملعون ہے، وہ لعین جہنمی ہے۔ بلکہ اس سے آگے سن لیں، اگر کوئی جیسے اب یہ وسیم رضوی ہے، یہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے کافر ہونے میں شک بھی کرتا ہے، اس کے کافر ہونے میں شک بھی کرتا ہے، وہ شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اتنی بڑی عظیم بات ہے اللہ کے نبی کی شان۔ اللہ کے نبی کی ذات بہت عظیم ہے۔ ساری دنیا کے انسان اگر اپنا خون بہا کر بھی اللہ کے نبی کے ذات کی، ان کی شان کی، ان کی عزت کی، ان کے ناموس کی اگر حفاظت کر سکتے ہیں تو یہ بھی چھوٹا سودا ہے۔ لہذا آپ تمام سے یہی گزارش کہ جو ہو سکے آپ کے ہاتھ سے ضرور کریں، مشورے کریں اپنے درمیان، اپنے دوستوں کے درمیان۔ 10 حضرات بھی جا کر چاہیں تو FIR درج کروا سکتے ہیں۔ جنہیں قانون دانی کچھ بھی پتا ہو وہ لوگ آگے بڑھیں اور اس کے بارے میں جو کچھ معاملہ کر سکتے ہو ضرور کریں۔ میں آپ تمام سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور جو میری بات بعد میں سننے والے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے، اور آپ بھی اپنے دوست و احباب میں اس بات کو پھیلائیں، اس بات کو اجاگر کریں، لوگوں کو ہوش میں لائیں کہ آخر ہم کون سی غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ بالکل بہت افسوس ہوا، بہت افسوس کہ مسلمان کی زندگی نارمل چل رہی ہے، اللہ کے نبی کی شان میں ایسے گستاخانہ الفاظ اگر آپ سن لیں تو سچ کہہ رہا ہوں دل دہل جائے، رونا ضرور آئے گا۔ اگر وہ جیسے الفاظ اپنے نبی کے شان میں وہ کہہ رہا ہے، رونا آ رہا ہے۔ بہت نازیبا الفاظ، اگر کسی کو کلپ چاہیے پروف کے طور پر دینے کے لیے تو انشاءاللہ وہ بھی مل سکتی ہے۔ وہ کتاب باقاعدہ مل رہی ہے، اگر آپ گوگل وغیرہ میں سرچ کر لیں، یوٹیوب پر سرچ کر لیں تو اس کے بارے میں بہت کچھ معلومات بھی مل جائیں گی۔ اس کو لے کر جو کچھ آپ کر سکتے ہو ضرور کریں، تاکہ قیامت کے دن کم سے کم اللہ کے نبی کے سامنے چہرہ ہم عزت سے دکھا سکیں۔ نبی کی محبت کے دعوے کر لینا بڑا نہیں، جب ایسے موقع آ جائیں اپنے تن من دھن کے ساتھ نبی کی عزت کو، ان کے ناموس کی حفاظت کے لیے میدان میں اترنا، یہ اصل نبی کی محبت ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات سے گزارش کہ اس کے بارے میں ضرور سوچیں، کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔